وہ کیمرے کا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہو صحیح انہیں بڑا لے آندہ کون ہے یہ تھی سے تھی بھائی اوکے. جی جی جی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ آپ تمام ساتھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی یہ نشست ہمارے لیے باعث عز و شرف و سعادت و صدہا افتخار ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ آج ہمارے ملک کے نامور اور بزرگ عالم دین بقیت السلف فضیلت الشیخ استاذ العلماء محدث العصر محقق العصر فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. آج ان کا درس ہوگا. آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں کہ شیخ محترم اپنے دروس میں کس طرح علم و عرفان کی برکات فرماتے ہیں اور کیسے قرآن و سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں. میرے بھائیوں، علم اور علماء کا بھی ایک ادب ہوتا ہے. آپ اگر دیکھیں گے اصول حدیث کی کتابیں تو ہمارے سلف محدثین جو تھے وہ تلمس کے یعنی شاگردی کے آداب، علم حاصل کرنے کے آداب بیان فرمایا کرتے تھے. استاذ کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بولنا ہے، یہ تک سکھایا کرتے تھے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ روٹین کی طرح تشریف فرما ہے. دیکھیں یہ خیر کی مجالس ہے، یہ علم و ہنر کی مجالس ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم علم حاصل کرنے کی مجلس پہ بیٹھتے ہوں. تو تمام ساتھی جو ہیں وہ ذوق و شوق کا اظہار فرمائیں، اپنے بیٹھنے سے، اپنے سننے کے انداز سے ذوق و شوق کا اظہار فرمائیں. واضح وہ ذوق و شوق نظر آتا ہو. جو بزرگ ہیں، معذور ہیں، وہ ڈیٹ لگائے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ماشاءاللہ جوان ہیں، صحت مند ہیں، ہٹے گھٹے ہیں، ان سے تو میں آج ریکویسٹ نہیں کروں گا، حکمن کہوں گا کہ بھائی ٹیک چھوڑ دیں، اللہ کے واسطے چھوڑ دیں، تھوڑا سا آگے آ جائیے اور ذوق و شوق سے بیٹھے. ٹیک لگا کر بے پرواہ ہو کر بیٹھنا علمی آداب کے خلاف ہے. دیکھیے کسی شخصیت کا ادب نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کا ادب ہے. چونکہ ایسی مجالس میں قرآن اور حدیث بیان کیا جاتا ہے، قرآن اور حدیث بیان کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین بیان کیے جاتے ہیں، اللہ کے فرامین بیان کیے جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر جب قرآن کی آیات سنتے ہیں ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ تمام ساتھی جو ہیں وہ آگے آگے آ کے تشریف لائیں، تھوڑا سا ٹیپ چھوڑ دیں. اور تمام ساتھیوں سے آج اسپیشل گزارش یہ بھی کی جائے گی کہ اپنے اپنے موبائل سوئچ آف کر دیں یا کم از کم سائڈ پر کر دیں. موبائل میں مصروف رہنا مناسب نہیں ہوگا. ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے ہمارے درمیان. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک عظیم علمی شخصیت کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کا موقع ملے گا. تو اس کا خیال رکھتے ہوئے تمام ساتھی جو ہیں سوئچ آف کر دیں یا کم از کم سائلنٹ کر دیں اپنے موبائل سے. تھوڑی دیر کی بات ہے، بس تقریباً 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا. اس کے بعد پھر آپ ہوں گے، آپ کے جوال ہوں گے، آپ کے موبائل ہوں گے، آپ کے بیٹھنے کا اسٹائل ہوگا.
جو ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. تو میں بس تھوڑی دیر میں شیخ انشاءاللہ تشریف لاتے ہی ہیں اور انشاءاللہ شیخ کا درس ہوگا، درس کلام حدیث ہوگا. شیخ فضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی. یہ مائک وائک سیٹ کر دو. ایک جگہ کچھ کریے بھائی. یہ کون ہے؟ مائک یہ بھی ضروری ہے. جی جی مائک لگا کے تھوڑا اس کو ہٹا دیں. چلا نہیں جی سر کیمرے کا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العزت کا جو سب سے بڑا انعام اپنے بندوں پر ہے
عقیدہ توحید کا فہم، عقیدہ توحید فہم کے ساتھ، فہم بھی ہو جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق ہے۔ عقیدہ توحید کے دعوے دار بہت ہیں، لیکن اکثریت صحیح فہم سے آ رہی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ توحید کا عقیدہ عطا فرما دے اور صحیح فہم کے عطا فرما دے، وہ انتہائی خوش نصیب ہے۔ عقیدہ توحید کے تعلق سے عقیدہ توحید کی اہمیت اور اس کے نتیجے اور ثمرے کے تعلق سے صحیح مسلم میں ایک منفرد حدیث وارد ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ حدیث طویل ہے لیکن آخری حصہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے اطراف میں جا رہے تھے یا گھوم رہے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر آپ یہاں کھڑے ہو جائیں اور میرے آنے تک یہاں کھڑے رہیں، اور آپ آگے تشریف لے گئے۔ ابو ذر کا بیان ہے کہ کچھ دیر بعد ایک بڑا زوردار دھماکہ ہوا جس کی حیرت میرے دل میں پیوست ہو گئی، یہ سوچ کر کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل نہ اتری ہو، یہ دھماکہ کیا ہے، کس نے کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی خیریت کے تعلق سے ایک پریشانی مجھ پر طاری ہو گئی اور ارادہ کیا کہ دوڑ کر جاؤں، نبی علیہ السلام کو تلاش کروں اور دھماکے کی نوعیت معلوم کروں۔ پھر اچانک یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے کہ آپ نے یہاں کھڑے رہے، اور جب تک میں نہ آؤں یہاں سے آپ نے کہیں نہیں جانا۔ اب دو چیزیں جمع ہو گئی اور دونوں باہم ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا کہ فوراً جائیں اور آپ کی خیریت معلوم کریں، اور دوسری طرف آپ کی اطاعت کا تقاضا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے جب تک میں واپس نہ آیا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری کہیں جمے رہے اور کھڑے رہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ محبت ظاہری جذبات کا نام نہیں ہے بلکہ محبت نبی اسلام کی اطاعت کا نام۔ جو محبت اطاعت سے خالی ہو وہ محبت نہیں ہے، اور محبت وہی قابل قبول ہے جو نبی اسلام کی اطاعت کی بنیاد پر ہو۔ اور تھوڑی دیر بعد نبی خیر تشریف لے، ابو ذر غفاری کو دیکھا پریشان حال کھڑے۔ ابو ذر کیا معاملہ؟ عرض کیا کہ میں نے آپ کے جاتے ہی ایک زوردار دھماکہ سنا، مجھے بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ آپ کسی خطرے میں نہ ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادھر آپ نے دھماکہ سنا تھا؟ جی سنا تھا۔ فرمایا کہ وہ دھماکہ جبریل امین کی آمد پر ہوا تھا۔ منجوری میں چھوڑ کر گیا، جبریل امین وہاں تشریف لے آئے اور ان کی آمد، یہ آمد کا اعلان ایک بڑے دھماکے کی صورت میں ہوا۔ تو جبریل امین تو بار بار آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، اس بار دھماکہ کیوں ہوا؟ یہ دھماکہ بار بار تو نہیں ہوا اور یہ پہلی بار نہیں۔ فرمایا کہ آج کوئی خاص حکم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، یہ اس حکم کی حیبت اور اس کی تعلیم، جبریل کی آمد، اس آمد کا اعلان ایک بڑے ہی زوردار دھماکے کی صورت میں ہوا۔ یہ اس حکم کی حیبت ہے، اس کی عظمت ہے۔ اور جبریل امین نے بتا کر گئے ہیں من مات من امته لا يشرك بالله شيئا حرمه الله على النار۔ اپنی امت کو بتا دو کہ آپ کی امت کا جو فرد اس طرح مرا کہ اس نے شرک نہ کیا، توحید پر قائم، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم پر حرام کر دے، بندہ جہنم میں داخل نہیں ہو۔ یہ ایک منفرد حکم جس کی آمد بھی بڑی انفرادیت کے ساتھ ہوئی۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دین اسلام میں سب سے اہم نقطہ عقیدہ توحید ہے، توحید کا سچا فہم ہے، اور تا دم حیات توحید پر قائم رہنا ہے اور شرک سے بیزار رہنا۔ یہ دونوں چیزیں مل کر اجر کا باعث بنے گی۔ خالی توحید کی محبت نہیں بلکہ ساتھ ساتھ شرک سے بیزاری بھی، اور یہ دین اسلام کی ایک وسعت اور سماحت سمجھ لیجیے۔ ہر مسئلے میں یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھو، اس بات اور نفی کر، اس سے اجر کہیں دوبارہ ہو جائے۔ ایک ہے محبت اس عمل کی، توحید کی، سنت کی، اس کا اجر، اور دوسری طرف اسی قوت کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ شرک سے نفرت، بدعت سے نفرت، اس کا بھی اجر ہے۔ ایک ہے صالحین کی محبت، موحدین کی محبت، پوری قوت کے ساتھ، البلا بالبلا، اور دوسرا اسی قوت کے ساتھ جو شرک یا بدعت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی نفرت دل میں پیوست ہو۔ یہ دوہرا ہے، اس بات اور نفی کے ساتھ۔ اس لیے توحید پوری کی پوری اس بات اور نفی کے ساتھ، یہ ایک اللہ کی عبادت کا مسئلہ ہے، یہ اس بات ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت روایت نہیں ہے، یہ نفی۔ ایک بندہ اگر زبان سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر دے، اس کی توحید ناقے سے مکمل نہیں جب تک دل میں توحید پیوست نہ ہو۔ اگر زبان پر بھی اقرار ہے، دل میں بھی تصدیق ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، پھر بھی توحید ناقص جب تک عملی طور پر ایک اللہ کی عبادت نہ کرتا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ زبان سے اقرار ہے، دل سے تصدیق ہے، اور عمل اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے۔
اب تو توحید پوری ہو جانی چاہیے، لیکن نہیں، جب تک ہر غیر اللہ کا انکار کرنا، یعنی اس بات اور نفی دونوں چیزیں مل کر توحید کے فہم کو پورا بنائیں۔ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار اور ہر قسم کے شرک سے بیزاری اور نفرت، یہ چیز ہے جو بہت زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے۔ ایک بندے کا دل ان دونوں کیفیتوں سے لبریز، ایک طرف اثبات ہو، دوسری طرف نفی۔ اور اگر یہ ہر شعبہ زندگی پر یہ اصول قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بے تحاشا اجر عطا فرمائے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ توحید کا فہم، توحید کا ایک اہم شعبہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، ندا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، کسی شعبے کو لے لیجیے۔ اگر یہ توحید سے لبریز ہے تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور ایسی پکار اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ سورہ مریم کا آغاز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذکر سے ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ سورہ مریم کا آغاز، تیرے رب کی رحمت کا ذکر جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی۔ جو رحمت سے یہ سورت شروع ہوئی تو سورت کے اختتام تک رحمت کے اسباب کا ذکر، میں نے غور کیا تقریباً 60 کے قریب حصول رحمت کے اسباب سورہ مریم میں بیان۔ یہ ضرور اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ جو پہلا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، اپنے رب کو پکارا، جو کہ عین توحید سمجھ لیجیے، الدعاء العبادہ، دعا عین عبادت، اپنے رب کو پکارا۔ یہ پکار اللہ تعالیٰ کی رحمت کی موجب ہے، اور نداء خفیہ، آہستہ آہستہ سری اور خفی ندا، تاکہ اخلاص برقرار رہے اور کسی قسم کی ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ بہت بڑا نقطہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا موجب کہ ایک بندے کا عقیدہ ہو، کوئی مشکل گھڑی آ پڑے، اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا، اسی سے طلب کرنا ہے کہ وہ اس مشکل کو ٹال دے۔ کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ عقیدہ بن جائے۔ اور غیر اللہ کو ندا، غیر اللہ کو پکارنا، اس کا پوری شد مد سے انکار ہو، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ پہلا موجب ہے جو سورہ مریم میں ذکر ہوا۔ رحمت اصل چیز ہے کامیابی کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لن يدخل احدكم عمله الجنة، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، الا برحمت اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ یعنی جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر موقوف ہے۔ صحابہ نے ایک سوال کیا، اور اس موضوع پر وہ آخری سوال ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی سوال نہیں، کہ ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بھی جنت
میں داخلے کے لیے اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، حالانکہ آپ کے عمل تو مثالی ہیں، رہتی دنیا تک نمونہ اور آئیڈیل ہے، تو کہ آپ بھی اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ فرمایا کہ ولا انا، میں بھی نہیں جا سکوں الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے اس وقت تک میں محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی، اور اس رحمت کے نزول کا جو سبب ہے انتہائی قوی سبب، اذ نادى ربہ، اپنے رب کو ندا کی۔ یہ عقیدہ اللہ کو پکارنا ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، تو اس کی رحمت حاصل ہوگی۔ اگر یہ دعا مزید توحید کے دامن میں لپٹی ہو تو اور زیادہ قبولیت کے قریب ہوگی۔ جس قدر دعا کو توحید سے بھرو گے اسی قدر وہ دعا عند اللہ زیادہ قبول کے قریب ہوگی۔ لیکن صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کو سید الاستغفار ایک دعا ہے، اور اس دعا کو سید الاستغفار کا نام دیا گیا ہے کہ سارے جو استغفار کے صیغے ہیں، استغفار کے کلمات ہیں، یہ دعا تمام استغفاروں کی سردار ہے۔ اس دعا کو پڑھ لیجیے، اس میں استغفار کا ایک ہی جملہ چھوٹا سا میں بتاؤں گا آپ کو، اور استغفار کے صیغے ہیں ان میں بڑا تفصیلی استغفار، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ صغیرہ و کبیرہ خطأہ و عمدہ، کتنا تفصیلی استغفار کہ یا اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے بڑے باریک اور موٹے، عمد اور خطأ، سرہ و علانیتہ، خلوت کے اور وہ گناہ جو اگر اعلان کیے سارے گناہ بخش دے۔ کتنا تفصیلی استغفار، لیکن یہ سید الاستغفار نہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اس دعا کے صیغے کو، اس استغفار کے صیغے کو سارے استغفاروں کا سردار کہا گیا۔ اب دیکھیں کس طرح یہ توحید میں لپٹا ہوا، عقیدے کی ترجمانی اور توحید کی صراحت اور وضاحت۔ کیا نقطہ تھا؟ اللہم انت ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے۔ یہ اقرار، یہ اعتراف، رب کا معنی تو ہی مجھے پیدا کرنے والا، اور کوئی نہیں، تو ہی میرا مالک ہے اور کوئی نہیں، تو ہی میرا رازق ہے اور کوئی نہیں، اور مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے اور کسی کا، یہ سارے ربوبیت کا معنی انت ربی، یہ اقرار، اعتراف اللہ تعالیٰ کی توحید کا، توحید ربوبیت کا۔ اور آگے لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، توحید الوہیت بھی آگے کہ تو ہی عبادت کے لائق، تیرے سوا کوئی نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا اور کوئی خالق نہیں، فانا عبدک، میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرا غلام، تیرا نوکر چاکر۔ خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں اپنی طاقت کے بقدر۔ بہت سے شارحین نے اس عہد کی تفسیر بھی توحید سے کی، الست بربکم، جب خالق کائنات نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے عہد دیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ جی ہاں، کیوں نہیں، تو ہمارا رب، میں اس عہد پر قائم ہوں۔
تیری توحید پر قائم ہوں۔ اور پھر ابوء لک بنعمتک علیہ، استغفار کا کوئی ذکر نہیں۔ یا اللہ میں ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر فرمائی، وہ نعمتیں تیری ہیں، کسی اور کی نہیں، کسی درگاہ والے کی، کسی قبر والے کی، کسی زندہ یا مردہ کی نہیں، وہ ساری نعمتیں تیری ہیں، تو نے عطا کی۔ اب وابوء بذنبی، یا اللہ اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ کلمہ استغفار ہے بس۔ آگے پھر ایک اقرار، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ اول و آخر توحید سے بھرا ہوا یہ ذکر ہے، توحید سے بھری ہوئی دعا ہے، اور اس کو سید الاستغفار کا نام دیا گیا، جس میں یہ تعلیم موجود ہے کہ ایک بندہ اس طرح توحید در توحید کے عقیدے پر قائم، ایک تو اس کا یہ عقیدہ کہ پکارنا اللہ تعالیٰ کو، دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرا اس دعا میں کس قدر اللہ تعالیٰ کے ناموں، اس کی صفات اور اس کے افعال کا واسطہ دے رہے، عظیم و شان وسیلہ ہے یہ۔ مسند احمد وغیرہ جامع ترمذی کی حدیث، ایک شخص دعا کر رہے بڑے الحاظ سے، اور اللہ کے نبی سن رہے، کیا وہ منظر ہوگا اور کیا وہ کیفیت ہوگی؟ وہ دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت، یہ وسیلہ، اے اللہ میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، اور مانگنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ وسیلہ ہے، تیرے دربار میں، تیری جناب میں یہ وسیلہ پیش کروں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں، کہ اور معبود ہو تو اس سے مانگو۔ جب عقیدہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پھر تجھے سے مانگوں گا۔ یہ مانگنے کا انداز جیسے اس چیونٹی نے مانگا تھا، بعض علماء نے اس حدیث پر ضعف کا حکم لگایا، لیکن چونکہ عقائد اور احکام میں نہیں ہے، ایک قصہ منقول ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ چیونٹی کی دعا سلیمان علیہ السلام کے دور کی، یہی وسیلہ اور واسطہ اللہ کی جناب میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہم انا خلق من خلقک ولیس بنا غنی من سقیاک، یا اللہ ہم تیری مخلوق ہے، تو ہمارا خالق ہے۔ اللہ کی جناب میں اس کے خالق ہونے کا واسطہ، یہ چیونٹی کا ادراک ہے، چیونٹی کی معرفت ہے، جو کروڑہ انسانوں کو حاصل نہیں۔ چھوٹا سا اس کا سر ہے، اس سر میں کوئی دماغ ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے، مگر اس چھوٹے سے سر میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تحفہ ان انسانوں پر، اتنے 6 من کے سر لے کے بیٹھے ہوئے اور خالق کائنات کی جناب میں شرک کرتے ہیں۔ تو ہی میرا خالق ہے، تو نے پیدا کیا، وَلَيْسَ بِنَا غِنًى مِنْ سُقْيَاكَ، ہمیں پانی چاہیے، پانی عطا فرما، جب پیدا کیا ہے تو پانی ہماری ضرورت ہے، عطا فرما۔ کیا ٹھوس عقیدہ، کوئی وسیلہ واسطہ نہیں۔ ہاں وسیلہ واسطہ پیش کیا اللہ تعالیٰ کو، اس کی ایک صفت کا، اور وہ اس کا خالق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارجعوا لقد سقیتم بدعوۃ غیرکم، واپس لوٹو، تم سے قبل چونٹی دعا کر چکے، اللہ نے قبول کر لی۔ ایک چونٹی کی دعا اللہ نے قبول کر کے پوری سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو، انسانوں کو، جنوں کو، درندوں کو، چرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پیاسا مرنے سے بچا لیا۔ تو اس بندے کی دعا اللہ کے نبی سن رہے ہیں، یعنی کیا وہ وقت ہے اور کیا وہ کیفیت ہوگی
اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت، کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب دعا میں یہ گواہی علم اور ادراک کے ساتھ دو، معرفت کے ساتھ دو، یہ کوئی رٹی ہوئی چیز نہیں ہے طوطے کی طرح۔ اس پر فہم چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ فہم توحید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، فہم چاہیے۔ بندے کو معلوم وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحنان المنان الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللہ کے نبی سن رہے ہیں اور وہ پوری توجہ، الہا، ادراک اور معرفت کے ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى۔ اس شخص نے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا اس کے اسم اعظم کے واسطے سے۔ کئی چیزیں شامل ہو گئی نا، ایک اس کا مانگنا، اس کا عقیدہ صرف اللہ ہی سے مانگنا، دوسرا یہ واسطے، یہ وسیلے، اس کی اسماء و صفات کے وسیلے۔ اس نے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا وسیلہ اللہ کو پیش کر کے دعا کی، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا، جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اس کا تعین نہیں، کچھ علماء نے تعین کی کوشش کی ہے لیکن ابہام بہتر ہے۔ تعین ہو جائے تو آپ سارے ناموں کو چھوڑ کر اسی کو اختیار کر لیں تاکہ سارے ناموں سے آپ کا تعلق رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام، اسماء و صفات اس کی توحید کی مفتاح ہے۔ پوری توحید کی اساس جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے افعال ہیں، اس کی صفات۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں یہی تعلیم ہے اس میں، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، اس کے ناموں کے وسیلے سے۔ شخصی وسیلہ بدعت ہے، شخصی وسیلہ پیش کرو گے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ فلاں شخص کا وسیلہ، فلاں نبی کا وسیلہ، فلاں ولی کا وسیلہ، یہ وسیلہ ثابت نہیں۔ کتاب و سنت کی ہزاروں دعائیں آپ کے سامنے، کسی دعا میں یہ شخصی وسیلہ نہیں۔ کتنا ایک بہترین وسیلہ آپ چھوڑ رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اس کی اسماء و صفات کے وسیلے سے۔ یا اللہ تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، کسی خاص مخلوق کو یا بندے کو سکھا دیے، یا وہ نام جو اب تک تیرے خزانہ غیب میں ہیں، سب کا واسطہ، سب کا واسطہ۔ یہ واسطہ دے کر طلب کیا کیا؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی موسم بہار کی بارش بنا دے۔ یہ موسم بہار کی بارش جو برستی ہے تو زمین شاداب ہو جاتی۔ یہ قرآن میرے دل میں برسے،
موسم بہار کی بارش کی طرح اور دل کی زمین شاداب ہو جائے، نرم ہو جائے، نصیحت قبول کرنے والی ہو جائے. بنور صدری، اور میرے سینے پر نور بنا دے. قرآن حکیم ہی کو تجھے واسطہ تیرے ناموں کا، تیری صفات کا، تو قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے. نور بنانے کا معنی یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے سینوں میں بدعت اور شرک اور کفر کے اندھیرے. یا اللہ اپنی کتاب کی برکت سے، اس وابستگی سے، اس کے ساتھ جڑے رہنے سے ان سارے اندھیروں کو دور کر دے اور یہ سینہ منور ہو جائے، نور ہی نور بھر جائے. مانا یہ سارے کام کتاب اللہ کرے گی، سنت رسول اللہ کرے گی. ہم کہاں کھو گئے؟ فلاں کے پیچھے، فلاں کے پیچھے، فلاں شخصیت کا قول، برادری کی باتیں، باپ دادا کی باتیں. کہاں؟ دل کی زمین کو شاداب کرنا، اس زمین کے بنجر پن کو دور کرنا، کتاب و سنت. سینے میں نور کو بھرنا، کتاب و سنت. اور دنیا بھی وجناح حزن وذهاب ہمی وہمی، جتنے میرے دکھ، درد ہیں، پریشانیاں، تفکرات، وہ ماضی کی ہوں، حال کی ہوں، مستقبل کی ہوں، اس قرآن ہی کو ان سب کا ازالہ بنا دے. قرآن و سنت کی برکت سے سارے دکھ درد بھی ظاہر ہو جائے. دونوں چیزیں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اس کو پکارنا اسی توحید کی اساس پر، اس کے ناموں کے وسیلے سے، اس کی صفات کے وسیلے سے. یہ دوہرا علم ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالی اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا. اذهب اللہ حزنہ وابدلہ مکانہ فرحا. اللہ تعالی اس کی پریشانیاں دور کر دے گا اور پریشانیاں دور کر کے اس کی جگہ اللہ تعالیٰ خوشی بھر دے گا، خوشی عطا فرما دے گا. تو پریشانی میں سب گھرے ہوئے، کاروباری پریشانیاں، آئلی پریشانیاں، معاشی پریشانیاں، معاشرتی پریشانیاں، اخلاقی پریشانیاں، سیاسی پریشانیاں. تو کتاب و سنت کے ساتھ تعلق جوڑو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، دعائیں کرو، اور اللہ رب العزت اسی توحید کی قوت کی برکت سے دعائیں قبول کرے گا. پریشانیاں چھٹ جائیں گی. تو سب سے بڑی سعادت ایک بندے کی وہ فہم توحید ہے. یہ توحید اگر ایک انسان کی زندگی میں شامل ہو جائے پورے صحیح فہم کے ساتھ، تو یقیناً وہ بندہ فائز المرام ہے، کامیاب ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت سمیٹنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. سورہ آل عمران کا آخری حصہ پڑھ کے دیکھیے، کچھ دعائیں ہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے اللہ، ہم نے تیرے منادی کو سنا جو ایمان کی ندا کر رہا تھا. یہ منادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سننے والے صحابہ ہیں، یا یہ منادی وہ ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی مشن پر قائم ہے اور اللہ کے دین کا منادی ہے، اور سننے والے میں اور آپ سب ہیں، سب اس میں شامل ہیں. ہم نے تیرے منادی کو سنا، ینادی للایمان، وہ ایمان کی ندا کر رہا تھا. ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کو مان لو، اس کی توحید کو مان لو، اس کی توحید کو سمجھ لو. ایمان کی منادی کر رہا تھا. ہم نے کیا کہ فآمنا، ہم نے اس منادی کی ندا کو سمجھا اور قبول کر لیا، ایمان لے. یہ دو واسطے اس دعا میں اللہ کی جناب میں پیش ہو رہے ہیں.
تیرے منادی کو سنا. دائیں بائیں بہت سے بہت دعوت دے رہے تھے اپنے اپنے مذہب کی، مسلک کی، اپنے اپنے اماموں کی، پیروں کی، مرشدوں کی. ہم نے نہیں سنا، تیرے منادی کو سنا. یہ ایک عظیم واسطہ اللہ کی جناب میں پیش ہو رہا ہے. تیرے منادی کو سنا. سنانے والے بہت تھے، ندا کرنے والے بہت تھے، ہم نے کسی کی بات نہیں سنی. تیرے منادی کو سنا. یہ بڑا عظیم واسطہ. تیرے منادی کو سنا. ینادی للایمان، وہ ایمان کی ندا کر رہا تھا. ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے. رب تعالیٰ پر جو ایمان کی پہلی کڑی ہے وہ رب تعالیٰ کی توحید، یہ اساس. اللہ تعالیٰ ایمان کے تمام تقاضے مردود ہیں اگر توحید میں خلل ہے. تیرا منادی تجھ پر ایمان لانے کی ندا کر رہا تھا. ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، رب تعالیٰ کو مان لو. فآمنا، ہم ایمان لے، قبول کر لیا ہم نے. ایمان لے، یہ دوسرا واسطہ، دوسرا وسیلہ اللہ کی جناب. ہم نے صرف تیرے منادی کو سنا اور کسی کو نہیں. تیرا منادی ہے وہ جو تیرے منادی کی بات کرتے، جس کی دعوت قال اللہ اور قال الرسول ہے. ہم نے اس کو سنا اور کسی کو نہیں. یہی شرعی اصل ہے. جو قال اللہ اور قال الرسول کی صدا کرتا ہے، ندا کرتا ہے، اسی کے ساتھ جڑ جاؤ. دائیں بائیں مت جھانکو. یہ بھی ایک اعتقادی مسئلہ ہے. البراء والبراء سے اس کا گہرا تعلق ہے. اپنے اندر غیرت پیدا کرو، امام الانبیاء کی اتباع کر اور خالق کائنات کی توحید کر، کہ بات اسی کی سننی ہے جو اللہ کی بات کرے، اللہ تعالیٰ کی توحید پیش کرے، توحید خالص. اس مسئلے کو غیرت کے طور پہ قبول کر کے بیٹھ جاؤ پوری استقامت کے ساتھ. اوفق الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ایمان کی سب سے مضبوط کڑی جو منادی کی ندا ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ، سب سے مضبوط کڑی یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے اور بغض ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے. یہ ایسی کڑی ہے، اس میں محبت بھی عبادت ہے اور بغض بھی عبادت ہے اگر یہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے. یہ محبت کی سب سے قوی اساس ہے کہ تیرے منادی کو سنو اور کسی کو نہیں. اور ندا کیا تھی؟ میرے رب پر ایمان لے، اس کی توحید کو مان لو. ہم نے مان لیا. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. قیامت کے دن سب سے پہلا اجر اسی شدید محبت اور شدید نفرت پر مرتب ہوگا. سب سے پہلا اجر جب اللہ تعالیٰ ندا فرمائے گا، سارے اول و آخرین اکٹھے ہو چکے، جمع ہو چکے. این المتحابون بجلالہ، وہ لوگ کہاں ہیں جن کی دنیا میں محبتوں کا مرکز میں تھا، میرے نہیں محبت کرتے تھے، میری توحید کی خاطر، میرے منادی کو سننے والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا ہونے کی توفیق دے گا. ان کے لیے 2 اجر تیار ہو. نمبر 1، لہم منابر من نور، نور کے ممبر تیار آیا جائے گا. جہاں ایک خلق میدان محشر میں گھوم رہی ہے اپنے سر کے بل، کیا ان کی معصیتیں ہوں گی، کیا ان کے گناہ ہوں گے کہ اپنے ٹانگوں کے بل نہیں چلیں گے، اپنے سر کے بل چلیں. صحابہ نے تعجب کیا کہ سر کے بل انسان کیسے چل سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی انشأهم علی ارجلہم لقادر علی یمشیہم علی رؤوسہم، جو ذات ٹانگوں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ ذات سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے. جہاں لوگوں کی ایک تعداد سر کے بل چل رہی ہوگی، کیا ان کے گناہ ہوں گے، کس طرح اللہ کی حدود سے تجاوز کیا ہوگا. اور وہاں یہ خوش نصیب لوگ نور کے ممبر پر بیٹھے،
اور پھر آگے یحمدہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کو انبیاء دیکھیں گے، صدیقین دیکھیں گے اور شہداء دیکھیں گے اور ان پر رشک کریں گے۔ ایسا اللہ کا قرب، اتنا اظہار و اکرام، یہ کون لوگ ہیں جن کی محبتوں اور نفرتوں کا محور جو تھا وہ خالق کائنات کی توحید تھی۔ وہ دوسرا احساس ایک اور حدیث میں الیوم اذلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج انہیں میں اپنے سائے میں لے لوں گا، اپنے سائے میں، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، ورنہ قیامت کے دن تطلع الشمس حتی تکون علی مسافۃ میل، سورج قریب آتا جائے گا حتیٰ کہ 1 میل کی مسافت پر آ کر ٹھہر جائے گا، 1 میل کے فاصلے، اور سورج بھی قیامت کا دنیا کا نہیں۔ کتنی تمازت اور شدت اور حدت ہوگی، ایسے میں اللہ تعالیٰ کا سایہ یا اس کے عرش کا سایہ، یہ تو سایہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیدا کرے گا، یا اس سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ۔ حدیث میں تحت ظل عرش ہی بھی ہے کہ میرے عرش کے سایہ تلے، کیا ان کا عمل ہے، کیا ان کا عقیدہ ہے؟ المتحابون بجلالہ، ان کی محبتوں اور نفرتوں کا جو مرکز اور محور تھا وہ خالق کائنات کی توحید تھی۔ یہ 2 عظیم وسیلے یہ سورہ آل عمران کی آخری آیات میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یا اللہ ہم نے سنا تیرے منادی کو، تیرے منادی کو، اور کسی کو۔ دنیا میں ہزاروں طاقتیں تھیں، ہزاروں تحریکیں تھیں، ہزاروں مسلک اور مذہب تھے، کسی کو نہیں سنا۔ ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ان سب میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کون کرتا ہے؟ قال اللہ اور قال رسول، کس کی زبان پر؟ اور اس کی ندا کیا تھی؟ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے، فآمنا، ہم ایمان لے۔ یہ 2 وسیلے پیش کر کے اب اپنی دعا، اپنی طلب، ہمارا فلاں کام کر دے، ہمارے یہ 2 عمل ہیں، تجھے ان کا واسطہ، ہم تیرے منادی کو سننے والے ہیں اور تیری توحید کو ماننے والے ہیں، ان 2 اعمال کا واسطہ ہے، ہمارے یہ 5 کام کر دے۔ 5 کام کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں وہاں جمع ہیں۔ نمبر 1 فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، یہ 2 کام، ہمارے گناہوں کو بخش دے، گناہوں کو معاف کر دے۔ کتنی عظیم الشان نعمت، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور جو ہماری غلطیاں ان سب کو مٹا دے، ان سب کو معاف کر دے۔ یہ 2 جملے جن میں گناہوں کی بخشش ہے، ان کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے، صغیرہ گناہوں کو بھی۔ صغیرہ گناہ کو معمولی مت لو، ان الجبال من الحصى، کنکریاں اکٹھی ہو کر پہاڑ بن جاتے ہیں، صغیرہ گناہ بھی جمع ہو کر پہاڑوں کی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور صغیرہ گناہوں میں بربادی کا ایک اور پہلو ہے جو کبیرہ گناہ میں نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ کی ہیبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، شراب نوشی ہے، جھوٹ بولنا ہے، زنا ہے، ایک انسان سمجھتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور ان کی ہیبت وہ جانتا ہے، مگر صغیرہ گناہوں کو چھوٹا سمجھتے سمجھتے یہ نوبت آ سکتی ہے کہ ان کی اہمیت دل سے غائب ہو جائے، اور بعض اوقات استحلال معصیت کی نوبت آ جاتی ہے کہ بندہ صغیرہ گناہ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے اور ان کی کوئی ہیبت اس کے دل میں نہیں ہے، آہستہ 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 اس گناہ کو حلال ہی سمجھ لیتے۔ جو کبیرہ گناہ سے بڑا گناہ، معصیت حرام، اس کو حلال سمجھنا اللہ تعالیٰ کی شریعت میں دخل انداز ہو۔ تو یا اللہ ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ وتوفنا مع الابرار، ہمیں موت دے ابرار کے ساتھ۔ یہ ایک طلب ہے، سوال ہے، مانا مرتے ہی ہمیں ابرار میں شامل کر لے۔ ابرار،
ابرار برٌ کی جمع، اور بر کی تعریف جو علماء نے کی وہ یہ الذی دخل فی طاعت اللہ ورسولہ، بر وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں داخل ہے، اس کو جب دیکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں داخل ہے۔ اس کے مقابلے فجار، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، ابرار نعمتوں میں ہوں گے اور فجار جہنم میں جائیں گے۔ ابرار کے مقابلے میں فجار ہے، اور فجار وہ شخص ہیں یا وہ لوگ ہیں یا وہ شخص ہے الذی خرج من طاعت اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خارج ہو جائے۔ سمجھو ذرا ابرار کسے کہہ سکتے ہیں؟ بروں کی جمع اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں داخل ہو۔ ایک ہے نمازی اور ایک ہے بے نمازی۔ ابرار کون اور فجار کون؟ نمازی ابرار ہے اور بے نمازی فجار ہے، ٹھیک ہے۔ اب نمازیوں کو لے لو، ایک نمازی وہ ہے جو اپنی نماز میں اللہ اور اس کے رسول کے امر کی پوری اقتداء کرتا ہے، اس کی پوری نماز نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق۔ اور ایک نمازی وہ ہے جو نماز تو پڑھ رہے لیکن بہت سی اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنتوں کو ذبح کر رہے۔ اب ابرار کون؟ جس کی نماز نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہے، وہ داخل فی طاعت اللہ ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں داخل ہے، وہ ابرار میں سے ہے۔ اور جس کی نماز میں بدعت کی چھاپ ہے، نئے نئے طور طریقوں کی چھاپ ہے، وہ ابرار نہیں ہے، اطاعت سے خارج ہو چکا، نماز پڑھ ہے اطاعت سے خارج ہو چکا، وہ ابرار میں شمار نہیں ہوگا۔ وتوفنا مع الابرار، یا اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ موت دے، مانا الحقنا بالابرار، ہم جب مر گئے ہمیں داخل کر لے، شامل کر لے اپنے ابرار بندوں۔ یہ 3 سوال ہو گئے اللہ تعالیٰ کی جناب میں، یہ 3 طلبات ہیں ان 2 وسیلوں کے بعد کہ ہم صرف تیرے مرادی کو سننے والے اور اس کی ندا پر تجھ پر ایمان لا چکے، تیری توحید کو مان چکے، ہمارے یہ کام کر دے۔ گناہوں کو بخش دے، کبیرہ گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو، اور مرنے کے بعد ہمیں صالحین میں شامل فرما دے۔ چوتھی طلب، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک، یا اللہ ہمیں وہ سب کچھ عطا جس چیز کا تو نے وعدہ اپنے رسولوں کی زبان پر فرمایا۔ کتنے انبیاء بھیجے، کتنے رسول بھیجے، انہوں نے اپنی امتوں کے ساتھ کیا کیا وعدے کیے، کیا کیا ملے گا دنیا میں، آخرت میں، جنت کے انعامات میں۔ یا اللہ سارے جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر فرمائے، حقیقت میں وہ تیرے وعدے ہیں، وہ سارے ہم کو عطا کر دے۔ کوئی چیز باقی بچی؟ اساس وہی توحید، اللہ تعالیٰ کی جناب نے اس کی توحید کا واسطہ جو کہ توحید کی معرفت کا کھلا ثبوت ہے۔ اور ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ اکبر، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، رسوا نہ کیجیے، جو عیوب ہیں ان پر پردہ ڈال دیجیے، کیونکہ ایک ایک بندے کا حساب سارے اول و آخرین سنیں گے، تو پردہ ڈال دینا، ہماری معصیتوں کو چھپا دے، قیامت کے دن چھپا دینا، پردہ پوشی فرما دینا، ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ بڑا خطرناک معاملہ، کیونکہ قیامت کو بندہ اگر رسوا ہو گیا سارے بھرم ٹوٹ جائیں گے۔ دنیا میں بڑے پارسا بنتے تھے، بڑے متقی بنتے تھے، گردنیں جھکا کر بیٹھتے تھے، ہر وقت ہونٹ حرکت کر رہے ہیں،
لگتا ہے کہ ساری خشیت اسی پر تاری، مگر جو اندر کی حرکتیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی، بھرم ٹوٹ جائیں گے، ایسی رسوائی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اگر شامل حال ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رسوا ہونے سے بچائے گا۔ وہ بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق کہ بندہ اس کو پکارا جائے گا، آؤ حساب و کتاب کی جاؤ، اور ڈرتے ہوئے گرتے پڑتے اللہ تعالیٰ اس کی آمد سے قبل فرشتوں کو سرگوشی کرتا ہے کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوب ورفعوا عنہ کبارہ، یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کے صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے گناہوں کو اٹھا رکھو، وہ پیش نہ کرنا، وہ چھپا دو۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے بن جاؤ، اللہ تمہارا بن جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، تمہارا اللہ بن جائے گا۔ آنے سے قبل ہی فرشتوں کو سرگوشی ہو رہی کہ اس کے صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے گناہوں کو مت چھیڑو۔ یہ حدیث ابو ذر غفاری کی، بندہ پہنچ گیا، چھوٹے گناہ کھل گئے۔ اور بعض حدیث میں اللہ تعالیٰ بعض بندوں پر اپنا ایک پہلو رکھے گا، یسترہ من العباد، اور پورے جو میدان محشر میں کھڑے بندے ہیں اللہ ان سب سے اس کو چھپا دے گا اور اس سے حساب لے گا سرگوشیوں کے ساتھ۔ کوئی نہیں سن رہا، سرگوشیوں کے ساتھ۔ بلا تخزنا یوم القیامہ، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، سرگوشیوں کے حساب ہے۔ یہ بندہ بھی چھوٹے گناہ پیش ہو رہے، اقرار کر رہا ہے، کھاتا ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اجعلوها حسنات، ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو۔ اس کی رحمت، اس کے بن جاؤ، اس کی توحید کا ماننے والے بن جاؤ۔ یاد رکھو توحید میں اگر ذرا سی درار آ گئی کچھ نہیں، کوئی کامیابی نہیں۔ عذاب علیم ہے ہمیشہ کا، ایک ذرہ کے برابر خلل اگر آ گیا کچھ قابل قبول نہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قانون موجود ہے، وہی توبہ اور پھر ایمان، وآمن، ایمان اس کی توحید کو قبول کرنا۔ ایمان کا معنی اس کی توحید کے بغیر نامکمل ہے۔ اس بندے کا ایمان حاصل ہے ہی نہیں اگر توحید میں خلل۔ سچی توبہ کا دین ینادی للایمان، اسی ایمان کی ندا ہے، اس کو قبول کر لو، اس کی توحید کو مان لو۔ توحید کو مان لیا، ایمان لے آئے، عمل صالح شروع کر دیے، یہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دے گا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ قیامت کے دن اس بندے کی تمام جو گناہ ہیں، معصیتیں ہیں، ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے۔ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، یا اللہ تو وعدے کا خلاف نہیں کرتا، تیرے وعدے، یہ سب کچھ عطا کرنے کے میرے وعدے۔ ہماری ذمہ داری کیا تھی کہ صرف تیرے مرادی سے تعلق ہو اور تجھ ہی پر ایمان ہو، تیری توحید پر ایمان ہو، تو ہم نے پورا کر دیا۔ اب یہ واسطہ تیری جناب میں پیش ہے، ہمارے یہ سارے کام سنوار دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، اور مرنے کے بعد ہمیں صالحین اور برار کی جماعت میں شامل کر لے۔ تیرے انبیاء مرسلین نے جو وعدے کیے، وعدے تیری طرف سے، ان کی زبان پر جاری ہوئے، وہ سارے ہماری جھولی میں ڈال دیں اور ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا دیں، قیامت کی رسوائی سے بچا دیں۔ آگے فاستجاب لهم ربهم، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دعائیں مان لی، قبول کر لی، تمہارے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ یہ دعا اور یہ وسیلہ
اس کو ٹالوں گا، رد نہیں کروں گا، سب قبول کروں گا۔ یہی وہ دعا ہے جس کے ساتھ استجابت جو ہے وہ مقرون اور مشروط ہے۔ ادعونی استجب لکم، صرف مجھے پکار، کسی اور کو نہیں۔ یہ تمہارا عقیدہ بھی ہو، تمہارا عمل بھی ہو، کسی اور کو نہیں۔ استجب لکم، میں تمہاری ساری دعائیں قبول کر لوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ دعا کے ساتھ قبولیت مقرون ہے کہ مجھے پکارنے والا مجھے پکارے گا، جب بھی پکارے گا، جب بھی دعا کرے گا میں ضرور قبول کروں گا، قبولیت ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے ربیعہ بن کعب سے کیا کہا تھا؟ سل تعطا، سوال کر لے، مانگ لے، تجھے عطا کیا جائے گا۔ یعنی عطا کرنا، استجابت، یہ سوال کے ساتھ ہے، دعا کے ساتھ ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو ان تمام شرائط کے ساتھ، جس میں سب سے جو بڑی خوبی ہے وہ اللہ کی جناب میں اس کی توحید کا واسطہ اور اس کی توحید کا وسیلہ۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کو استعمال کریں ان تمام آداب کے ساتھ۔ بڑی معذرت میں 15 منٹ اوپر لے گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص موحد بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت جو حقیقت توحید ہے ہمارا ظاہر و باطن اس کے نور سے سرشار ہو جائے، ہر عمل توحید پر قائم ہو اور توحید پر منتج ہو، اور اللہ رب العزت سچا ایمان عطا فرما دے، اپنے پیارے پیغمبر کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔